تجھے خوب پتا ہے کہ چلنے والے تیرے اوپر بھروسہ کر کے، اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے، تیرے نبی کی خبر پر یقین بنا کر کے تیرے کام پہ چل رہے، حالانکہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ کس کی ماں بھی صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا عديته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا إنسانا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول العمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول العمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ پاپی ہے مجرم ہے خطا کار ہے بچپن سے لے کر کے اب تک کی زندگی میں اے اللہ گناہی گناہ ہے گناہ کر کے ہم بھول چکے ہیں لیکن تجھ سے کوئی گناہ ہمارا پوشیدہ نہیں ہے دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں مجمع میں جان کر کے انجانے کے ساتھ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے اے اللہ لیکن جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے اللہ محدود رحمت والے اللہ ہمارے اب تک کی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اے اللہ آپ جس کو جب چاہیں اے اللہ جیسا چاہے پھیر دے آپ نے اپنے قرآن میں اس بات کا وعدہ کیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى ہم چاہیں تو ایک ایک انسان کو ہدایت دے دیں اے اللہ اپنی اسی قدرت سے اے اللہ ہمیں بھی اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازوں کو گشادہ فرما دے اے اللہ آپ کی قدرت میں ہے اے اللہ آپ کی طاقت میں ہے کوئی چیز آپ کی قدرت
قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اے اللہ سارے انسانوں کو اگر ہدایت مل جائے، یہ سارے انسان بھلے انسان بن جائے، اے سارے انسان اچھے انسان بن جائے تو اے اللہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اے اللہ انسانوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کی دنیا بن جائے گی، ان کی قبر بن جائے گی، ان کی آخرت بن جائے گی، ہمیشہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ آپ کا نبی خوش ہو جائے گا۔ اے کریم اپنی قدرت سے انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، ضلالت و گمراہی کے دروازوں کو بند فرما دے۔ ایک ایک اے اللہ فرد امت کا تعلق اپنی ذات سے ذاتی اے اللہ ایک ایک فرد امت کو عطا فرما دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کی محبت سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک ایک طریقہ ہم سب کی زندگی میں ہم سب کی جان سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک محنت لے کر کے آئے تھے، یہ دعوت کی محنت، اس محنت پر پوری امت کو جمع فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو دعوت کے کام پر جمع فرما دے۔ اے اللہ مردوں کو بھی قبول فرما لے، عورتوں کو بھی قبول فرما لے، بوڑھوں کو بھی قبول فرما لے، بچوں کو بھی قبول فرما لے، مردوں کو بھی قبول فرما لے، عورتوں کو قبول فرما لے۔ یقیناً پروردگار تو نے دعوت کی یہ مبارک محنت ساری انسانیت پر خیر اور بھلائی کے لیے بندوں کو دی ہے۔ اے اللہ بندوں کو دی ہے کہ سارے اس محنت کے ذریعے سے سارے بندوں کے لیے آپ، سارے انسانوں کے لیے آپ خیر اور بھلائی کا فیصلہ اٹھاریں۔ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، چین کا گہوارہ بن جائے۔ اے اللہ لوگوں میں الفتیں قائم ہو جائے، محبتیں قائم ہو جائے، دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، زیادتی ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، عریانیت ختم ہو جائے، ننگا پن ختم ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو جائے، لڑائی و جھگڑے ختم ہو جائے۔ اے اللہ اس کے لیے آپ نے دعوت کی محنت کی ہے۔ اے اللہ پوری امت کو دعوت کی محنت پر جمع فرما کر اس پوری دنیا کو اے اللہ جنت کا نمونہ بنا دے، دلوں میں الفتیں پیدا فرما دے، محبتیں ڈال دے، عداوتیں ختم فرما دے، نفرتیں ختم فرما دے۔ اے اللہ بغض اور حسد اور کینہ سے ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں بغض بھرا ہے، حسد بھرا ہے، کینہ بھرا ہے، اے اللہ عداوتیں بھری ہے۔ اے اللہ ان گندی صفات کی وجہ سے، ان گندی چیزوں کی وجہ سے ہمارا دل پورا گندا بنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بے جان ہیں، ہمارے روزے بے جان ہیں، ہمارا حج بے جان ہے، ہماری زکوٰۃ بے جان ہے، دین کے جو اعمال بھی کر رہے ہیں اے اللہ سب بے جان ہو رہے ہیں کیونکہ دل گندا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پاک کرنا اے اللہ آپ کی قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، عداوت کو نکال دے، نفرت کو نکال دے۔ اے اللہ اس کی جگہ پر الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، ہمدردی ڈال دے، خیر خواہی ڈال دے ایک ایک انسان کے لیے ہمارے دلوں میں۔ اے اللہ تو اپنی قدرت خیر خواہی ڈال۔ اے اللہ ہم اپنا بھی بھلا چاہے، تیرے بندوں کو بھلا چاہے۔ اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم خود جنت کی طرف جا رہے ہو، تیرے بندوں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اپنا بنا لے، ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ جو تو چاہتا ہے، جیسی زندگی گزارنا تو چاہتا ہے اے اللہ ویسی زندگی ہم سب کو گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرا کام نہ کیا جس کے نتیجے میں اے اللہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں اے اللہ یہ انسانیت سے نکل کر کے اے اللہ یہ جانور بن گیا، کوئی شیر بن گیا، کوئی چیتا بن گیا، کوئی سانپ بن گیا، کوئی بچھو بن گیا۔ پوری دنیا اے اللہ جہنم گدھا بن گئی، نہ عزتیں محفوظ رہی، نہ جان محفوظ رہا، نہ مال محفوظ رہا۔ اے اللہ خوف و دہشت، اے اللہ ہمیں جانوروں سے نہیں ہے، انسان سے ڈرنے لگا۔ اے اللہ یہ ساری بات اس لیے ہوئی کہ ہم نے تجھ سے تعلق توڑا اور دل ہمارے گندے ہو گئے، اور دل کی گندگی کی وجہ سے اے اللہ پورا ماحول گندا ہو گیا۔ اے اللہ عداوتیں نفرتیں آ گئی۔ اے کریم ہم سب کو معاف فرما کر کے
ہمارے دلوں میں الفتیں ڈال دے، محبتیں ڈال دے، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ محبتیں ڈال دے، اے اللہ ہم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اے اللہ تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ تجھ سے ایمان چاہتے ہیں، دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت دینا، ایمان دینا، اے اللہ بھلا انسان بنانا آپ کی قدرت میں ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو اے اللہ آپ ہدایت دے دیں، ایمان دے دیں، بھلا پر بھلا مانوس انسان بنا دے، اور دنیا کو اے اللہ جنت کا نمونہ بنا دے، دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم کر دے، زیادتی کو ختم کر دے، اے اللہ حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں اے اللہ اس کو ختم کر دے، ہر ایک کو حق، ہر ایک کو اے اللہ دوسروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا کو ہم نمان کا گوارا بنا دے، اے اللہ کرم فرمائے، اے اللہ دین کی اس بار محنت کے سلسلے میں جو کچھ بھی کوششیں محنت ہو رہی ہیں، جو تیرے بندے تیرے کام میں چل رہے ہیں، ایسے چلنے والوں کو فرما لے، تجھے خوب پتا ہے یہ چلنے والے تیرے اوپر بھروسہ کر کے اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے تیرے نبی کی خبر پر یقین بنا کر کے تیرے کام پہ چل رہے ہیں، حالانکہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ کس کی ماں بیمار ہے، کس کا باپ بیمار ہے، کس کی بیوی بیمار ہے، کس کے بچے بیمار ہیں، کس کے گھر خاندان کے لوگ بیمار ہیں، بیماریوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، دقتوں کے ساتھ اے اللہ سب کچھ کو پیچھے ڈال کر کے اے اللہ تیرے دین کے کام پہ چل رہے، اللہ تیرے دین کے کام پہ چل رہے، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے لیے سہولتیں آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے پیچھے ان کی اولادوں کو، ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو، پورے خاندان کو اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ پورے علاقے کے اندر دین کا ماحول، ایمان کی فضا قائم فرما دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں کو آباد کر دے، اے اللہ تیرے فضل سے یہ اجتماع کی بات سوچی گئی، ساتھیوں نے طے کیا، رائے مشورے بنائے، پھر تاریخ طے کی گئی، ہونے کے لیے اجتماع یہاں سوچا گیا، اے اللہ تیرے بندوں نے اس اجتماع کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اے اللہ سب تیرے علم ہے، اے اللہ صرف نازک عورتیں ماں گھروں کے اندر انہوں نے روزے بھی رکھے، دعائیں مانگی، صدقے نکالے، بچے بوڑھے جوان سب نے مل کر کے اللہ تیرے دین کے اس اجتماع کے لیے سب نے کوششیں کی، اے اللہ کس نے کیا کیا ہے سب تیرے، کس نے کیا کیا ہے سب تیرے، اے اللہ یہ سب جو کچھ کیا تیرے لیے کیا، تیرے دین کے لیے کیا، تیرے لائے ہوئے نبی کے طریقے کو زندانیوں کی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے تیرے فضل سے کیا، تیری توفیق سے کیا، اے اللہ جب آپ نے اتنا فضل فرمائی دیا اور اپنے اس کام کے لیے قبول فرما لیا تو انہیں پوری زندگی کے لیے قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، ان کی اولادوں کو قبول فرما لے، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، اور اس اجتماع کے سلسلے میں اے اللہ جن لوگوں نے جان لگائی، مال لگایا، صلاحیتیں لگائی، اے اللہ دعائیں کی، جن لوگوں نے جس رائے سے بھی اس اجتماع کے سلسلے میں حصہ لیا ہے، اے اللہ سب کو اپنی شان اس دنیا میں بھی اللہ عطا فرما، اور آخرت اپنی شان اپنی قدرت سے ان کو نواز دے، اے اللہ جو کچھ تو نے اے اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے موت کے بعد کی زندگی میں درجات بنائے ہیں ان سارے درجات میں پہنچا دے، اور دنیا کے اعتبار سے تمام طرح کی بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اے اللہ پوری امت کو دعوت کی کام پر مجتمع فرمائے، اے اللہ پوری امت کو دعوت کام پر مجتمع فرمائے، اے اللہ تیرے جو بندے یہاں تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کی قدم قدم پر مدد فرمائے، قدم قدم پر دستگیری فرمائے، قدم قدم پر ان کی رہبری فرمائے، حقیقی مربی آپ ہیں، حقیقی تربیت آپ کی ہے، اے اللہ ان کی تربیت فرمائے، جن علاقوں میں چلے جائے اس علاقے میں دین کا ماحول قائم ہو جائے، جن مسجدوں کو جائے اس مسجد کو اللہ اے اللہ تو اپنی قدرت سے ہماری دعوت اور ہماری عبادت سے اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، گھر گھر میں فرد میں دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ مقدر فرمائے، نصیب فرمائے، ایک ایک فرد امت کو قبول فرمائے۔ اس اجتماع کے سلسلے میں ہماری انتظامیہ نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا، انہوں نے بھی اے اللہ اس اجتماع کے سلسلے میں ہمارے معاون ہیں ساتھ دیا، ان کی اس قربانی کو، ان کے اس ساتھ دینے کو بھی اللہ قبول فرما، ان کو بھی نواز دے، اے انہیں بھی منظور فرما، اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ وہ ہمارے اس اجتماع میں آئے، ہمارا ساتھ دیا، ہمارے کام میں معاون بنے، ہمارے انتظام میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اے اللہ ان میں سے بھی ایک قبول فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے، سب کو
اپنی شان اے اللہ اپنی قدرت سے بدلا نصیب فرمائے. اے اللہ خیر کی لائن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی ہیں ان ساری دعاؤں کو حصہ عطا فرمائے. جن جن شروع سے نبی کے ساتھ بڑھنا چاہیے اے اللہ تمام شروع ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیرے بہت سے بندوں نے پرچے دیے ہیں اے اللہ جن کی جو بھی حاجت ہے اور پرچے میں انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے اے اللہ سب تیرے علم میں ہے. اے اللہ سب کی جملہ حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنے خزانے کے پورا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا سے عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا سے عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا سے عطا فرمائے. جو جس طرح کی دقتوں میں ہیں ان کی دقتوں کو پریشان اے اللہ دور فرمائے. مساجد کی حفاظت فرمائے. مدارس کی حفاظت فرمائے. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے. مکاتب کی حفاظت فرمائے. مقامی کی حفاظت فرمائے. اے اللہ یہ مدارس یہ دین کے چیز ہے. اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو اپنا علم دینے کے لیے اپنی قدرت سے اللہ یہ مدارس آپ نے خود اپنی قدرت سے قائم کیے. یہ سارا نظام آپ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. اے اللہ اپنے فیصلے سے چلا رہے ہیں. اپنے ارادے سے چلا رہے ہیں. ان کو آپ نے ہمارے لیے اے اللہ دین کا قلعہ بنا کر کے دیا ہے. اے اللہ ان کی آپ اے اللہ پوری حفاظت فرمائے. ان کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے. ان کی بھرپور حفاظت فرمائے. اے اللہ اہل باطل کی نگاہوں میں یہ مساجد مقابر اے اللہ یہ سب کھٹک رہے. اے اللہ انہیں ہدایت بھی دے دے. اے اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے. اور اے اللہ مدارس و مکاتب اور اے اللہ مساجد کی اور مراکز کی اے اللہ پوری حفاظت فرمائے. اے اللہ پوری حفاظت فرمائے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائے. اے اللہ آپ نے ہم سب سے کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو سنوں گا پورا کروں گا. اے اللہ اب تک کی زندگی کے تمام گناہوں کی آپ سے ہم سب معافی چاہتے ہیں. اے اللہ اگر آج کے دن اس مجمع میں بھی ہم سب کی مغفرت نہ کی گئی ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک نہ کیا گیا اور ہمیں معاف نہ کیا گیا تو اللہ پھر کون سا وقت آئے گا کون سی گھڑی آئے گی کہ ہم معاف کیے جائیں. اے اللہ ہم تیرے محبوب کی محبوب ہے. یقیناً پاپی ہے یقیناً مجرم ہے. اے اللہ لیکن ہم آپ کے محبوب کی محبوب امت ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع پوری امید کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اے اللہ تو اس کو پکار رہا ہے تو اس سے معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ آج اس مجمع میں ہم سب کی اپنی قدرت سے مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب کے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا کر دے. گناہوں کی نفرت پیدا کر دے. ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب کے گھر والوں کی معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ دادی دادا نانی نانا ساس سسر بھائی بہن بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں جو قبروں میں جا چکے تو کون کس حال میں ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اے اللہ کون کس حال میں ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اے اللہ جو اپنے قبروں میں جا چکے ہیں دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بھی عمل خیر آپ کی توفیق سے انہوں نے کیا ہے اے اللہ اس عمل توفیق کو قبول فرما کر کے اے اللہ ایک کی قبر کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے. ان کی بال مغفرت فرما دے. کر ان کو چین سکون نصیب فرما دے. اعلیٰ علم کو جگہ نصیب فرما دے. ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہم سب کے دادا دادی کی مغفرت فرما دے. ہم سب کے نانی نانا کی مغفرت فرما دے. ہم سب کے ماموں مانی کی مغفرت فرما دے. ہم سب کے بھائی بہن کی مغفرت فرما دے. ہم سب کے بیٹے بیٹیوں کی مغفرت دے. جو مر کر کے قبر جا چکے ایک کی مغفرت فرما دے. جتنے موجود ہیں اور خصوصاً اس مجمع کو اور پوری امت میں جتنے موجود ہیں سب کو اپنے اپنے وقت حسن خاتمہ کی توفیق فرمائے. اے اللہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو کمال ایمان پر موت نصیب فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے راستے کی موت نصیب فرمائے. اے اللہ ہم تیرے راستے میں چل رہے ہو تیرے دین کا کام کر رہے ہو تیرے بندوں کو بلا رہے ہو ہمارے عمل سے تو خوش ہو رہا ہو ہمارے عمل سے خوش ہو رہا ہو اپنی اسی رضا کے ساتھ اپنی اسی خوشی کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو اپنے راستے کی شہادت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما. موت کے بعد کی ساری منزلوں کو عافیت سے پار فرما کر ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس کا مقدر فرما. اے اللہ ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس کا مقدر فرما. اس پورے مجمع میں جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانے کے پورا فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں قبول فرما.
اور یہ جو نکاح ہوا ہے اے اللہ اس نکاح کو بھی قبول فرما، اس میں خیر برکت داخل فرما۔ اے اللہ جانبین میں، ان کے خاندان میں، عزیز رشتہ داروں میں الفت محبت محبت کے قائم ہونے کا اے اللہ اس نکاح کو ذریعہ فرما، اس نکاحوں کو قبول فرما کر پورے عالم میں اپنے رضا والے نکاحوں کے وجود میں آنے کا اے اللہ اس نکاح کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ صالح نیک اولاد کے وجود میں آنے کا، دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا، دین کے دائیوں کے وجود میں آنے کا اے اللہ اس نکاحوں کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد بچلن ہو گئی ہے ان کی اولاد کو صالح نیک بنا۔ جن میاں بیویوں کے درمیان میں دوریاں ہیں اے اللہ ان کے درمیان میں الفت محبت قائم فرما۔ اے اللہ جو بچیاں اپنے شوہر سے دور ہیں ان بچوں کو ان کے شوہروں کے پاس پہنچا دے۔